غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد مکہ کی فضا سوگوار تھی۔ قریش مکہ جو تلوار کے زور پر اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس مارکہ حق و باطل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ابو جہل، عتبہ اور امیہ جیسے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ اہل ایمان کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے اور 70 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ بچا کچا شکست خوردہ لشکر جب مکہ پہنچا تو مکہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ غیرت کی وجہ سے مکہ میں اعلان کروا دیا گیا کہ کوئی بھی مرنے والوں پر آنسو نہیں بہائے گا۔ قریش مکہ اب بدلے کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ ابو سفیان نے منت مانی کہ جب تک بدر کا بدلہ نہیں لے گا غسل نہیں کرے گا اور نہ ہی سر میں تیل لگائے گا۔ جگہ جگہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں مرنے والوں اور گرفتار ہونے والوں کو یاد کر رہے تھے۔ صفوان بن امیہ جس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا اور عمیر بن وہب جس کا بیٹا گرفتار کر لیا گیا تھا، ایک حجرے میں بیٹھ کر بدر میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو یاد کر رہے تھے۔ صفوان کہنے لگا، خدا کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور مجھے اولاد کی پرورش کی فکر نہ ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے بہانے جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا، تمہیں اس کام سے کس نے روکا ہے؟ تمہارا قرض اور بچوں کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں، تم جاؤ اور اس کام کو سر انجام دو۔ عمیر اس بات پر آمادہ ہو گیا۔ دونوں نے اس بات کو خفیہ رکھنے کا عہد کیا۔ عمیر گھر آیا، تلوار کو تیز کیا اور زہر میں بجھا کر مدینے کی طرف نکل پڑا۔ ادھر صفوان بن امیہ مکہ کی گلیوں میں خوشی خوشی گھومنے لگا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے اور اس سے پوچھتے کہ ابھی تو تمہارے باپ کا میدان بدر میں گیا ہوا خون بھی خشک نہیں ہوا، پھر تمہارے چہرے پر آخر یہ خوشی کس بات کی ہے؟ وہ لوگوں سے کہتا، کچھ دن صبر کرو، ایک ایسی خوشخبری عنقریب آنے والی ہے کہ تم بھی بدر کی شکست کو بھول جاؤ گے۔ سامعین، عمیر بن وہب جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روک لیا اور اس سے پوچھا، اے اللہ کے دشمن، تم یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم میں یہاں کسی غلط نیت سے نہیں آیا، بلکہ میں تو صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمیر بن وہب کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن وہب کو گردن سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے فرمایا، عمر اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے عمیر بن وہب سے کہا، عمیر میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ عمیر بن وہب آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، عمیر کہو کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں پر اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں یہاں صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے کے مقصد سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر
کیا تم نے اور صفوان نے حجرے میں بیٹھ کر مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں بنایا جب صفوان نے تمہارے قرض اور تمہارے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی اور تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے یہاں چلے آئے اور اسی نیت سے تم یہاں موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے کرنے سے روک رکھا ہے۔ عمیر آپ کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور بے اختیار بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں اس بات کا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی اور کو علم نہ تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اسلام کی تعلیمات سکھاؤ۔ حضرت عمر فرمانے لگے، خدا کی قسم، یہ شخص جب یہاں پہنچا تھا تو میں اس شخص سے ایک سور سے بھی زیادہ نفرت کرتا تھا، لیکن اب میں اس سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سامعین، عمیر بن وہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں شامل ہو چکے تھے۔ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔